ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے ہم سب کو، وہ اس لیے ملتی ہے کہ ہم مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ ابھی جب میں حلف برداری کی تقریب تھی اور وہ حلف لے رہے تھے، اس میں یہ چیز انہوں نے واضح کی کہ ہم نے مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمیں جو یہ تنخواہ ملتی ہے اور ہمیں جو ریکروٹ کیا گیا ہے ہیلتھ میں، ہمارا مقصد یہی ہے۔ اگر یہ مریض نہیں ہوں گے تو ہم کس کام کے ہوں گے؟ ہم نے مریضوں کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہمارا موٹو بھی ہے اور یہ ہمارا مقصد بھی ہے، اور کسی بھی طریقے سے اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمارے عوام غریب ہیں۔ اب پرائیویٹ ہیلتھ سسٹم پہ ہر انسان، ہر بندے کا اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، $80 سے $90 کے قریب ہمارے جیبوں سے پیسے جاتے ہیں، ہم اپنے علاج کراتے ہیں اور جاتے ہیں پرائیویٹ ہیلتھ سسٹم میں۔ ابھی الحمدللہ بلوچستان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ سسٹم کی بہتری ہو رہی ہے۔ پچھلے 1 سال سے ہم چیزیں مختلف دیکھتے آ رہے ہیں۔ آج میں 2 نیوز بریک کروں گا۔ ایک، الحمدللہ ہماری روٹین امیونائزیشن کی کوریج 38% سے 47% ہو گئی ہے، اور ایک دوسرا، ہماری جو پولیو کے کیسز ہیں پورے 1 سال میں نومبر تک 0 کیسز ہو گیا، الحمدللہ کوئی بھی کیس نہیں آیا ہے۔ اور یہ تمام، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتنا جو کام ہو رہا ہے ہیلتھ میں سسٹم کی اسٹرینتھننگ کے لیے، اتنے سارے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف بخت محمد کاکڑ صاحب ہمارے صوبائی وزیر کا کام نہیں ہے۔ ان کے پاس الحمدللہ ایک بڑی زبردست ایک اچھی ٹیکنیکل ٹیم ہے، جس میں آج نام بھی لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر احمد ولی صاحب ہیں ہمارے صوبائی نائب صدر، ڈاکٹر نسیم کٹکیرزئی ہیں، ڈاکٹر شاکو مینگل صاحب ہیں، ڈاکٹر ابابگر بلوچ ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی ان کی ٹیم میں چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، وہ بھی ٹیم کے ممبر ہیں، ہم جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی انیشیٹوز ہو رہے ہیں، مطلب کافی ہمارے دوست ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، AI کیمرہ اور فلانا، اس سب کے پیچھے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ ہم دے رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہے نا وہ بخت محمد کاکڑ صاحب کی ہے، اور سیکٹری صاحبان جو ہمارے مجیب صاحب تھی، ان کی لیڈرشپ تھی۔ وہ ہمیں بلاتے تھے، ہم صبح شام بیٹھ کے ہم نے یہ سارے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں یہ ہم نے لیے ہیں۔ ابھی گلگت بلتستان سے ایک ٹیم آئی ہے باقاعدہ، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو سسٹم بلوچستان نے سٹارٹ کیا ہے ہم اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے گلگت بلتستان میں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ابھی باقی پروونسز کے لوگ آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کاپی کریں گے، جو اپنے انیشیٹوز لیے ہیں وہ ہم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان انیشیٹوز میں جب ایک وہ انٹرسٹ آف کنفلکٹ آتا ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف ہوں گے، وہ کہتے ہیں کیوں آپ ان کا گورنمنٹ کا کیوں ساتھ دیتے ہیں؟ میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی تاریخ بھی بتاتا ہوں۔ 1948 میں سب سے پہلا حلف جو پاکستان پیرامیڈیکل ایسوسیشن کے عہدیداروں نے لیا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لیا ہے۔ یہ سب سے پرانی تنظیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایکٹ ہے، یہ ایکٹ کے مطابق ہی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بنا ہے۔ میں ایکٹ 7 آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں کیا لکھا ہے۔ PMA کے آئین کے بنیادی مقاصد کے پیرا 7 میں واضح طور پر مریضوں کی بہتر نگہداشت، پیشہ ورانہ اخلاقیات کی فروغ اور صحت کے صوبائی نظام میں مثبت اور شواہد پر جتنے بھی ان کے اصلاحات ہیں، اس میں ہم نے اس کو لازمی ان کی حمایت بھی کرنی ہے، ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اور دوسری ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انیشیٹوز لیے ہیں اس کرنٹ ہیلتھ کے سسٹم میں، جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں بخت محمد صاحب کی سربراہی میں، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے ان کے ساتھ، یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اور اسی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہم چلتے رہے، اور ہم نے اپنے ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیا، اور الحمدللہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ 1 سال کے اندر CM صاحب نے ہمیں ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے
اپنی کوریج بڑھانی ہے 10%، اور الحمدللہ کوریج بڑھ گئی ہے روٹین امیونائزیشن کی. سی ایم صاحب نے اور بخت صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے روٹین اس کو پولیو کے کیسز کو زیرو کرنا ہے. الحمدللہ میں اس ٹیم کا ساتھ رہا اور ہم نے زیرو کر کے دکھایا. باقی جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں آپ دیکھیں، میڈیسن جتنے بھی ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارمیسیز بنی ہوئی ہیں جتنے بھی وارڈ کے سول اسپتال اور بی ایم سی میں نے خاص خود دیکھا ہے کہ وہ مریض آ کے وہاں سے میڈیسن لے کے جاتے ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہے. یہ میڈیسن پہلے کہاں نہیں ہوتا تھا، نہیں ملتا تھا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی انیشیٹیوز ہیں، یہ الحمدللہ اس کرنٹ گورنمنٹ کا ہے. ایک اور چیز جو کہ بہت ہی میں الحمدللہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، جو مجھے پتہ چلا، 1000 کے قریب انجیوپلاسٹیز 1000 اکتوبر میں فری آف کاسٹ گورنمنٹ کے ہیلتھ سسٹم کے اندر ہوئی ہے، جو کہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. 1000 کے قریب انجیوپلاسٹیز یہ ہیلتھ کے سسٹم ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے. تو یہ 1000 آپ ضرب دو 5 لاکھ سے، یہ کتنے پیسے بنتی ہے؟ سارے پہلے آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، اور ابھی بھی میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی بھی کافی سارے پرائیویٹ ہاسپٹل کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم اسٹرینتھن ہو، لیکن ہم لوگوں نے یہ کر کے دکھانا ہے. باقی ہمارے ڈاکٹرز برادری میں آج کل تھوڑی دڑ بندی بھی چل رہی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ اس سسٹم کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے یا میرے کیبنٹ کو جتنا بھی ایکسٹریم میں جانا پڑے، خدا کی قسم ان لوگوں کو میں آگے نہیں چھوڑوں گا. ہم اس ہیلتھ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینی پڑی، جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہم دیں گے، اور ہم اس سسٹم کو بہتر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنی حمایت کا ہر وقت یقین دلائیں گے. اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اس زمین کے فرزند ہیں. یہ سسٹم کوئی باہر سے انگلینڈ سے کوئی آ کے صحیح نہیں کرے گا، یہ پنجاب سے کوئی آ کے صحیح نہیں کرے گا. وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن صحیح ہم نے خود کرنا ہے. کے پی خیبر پختونخوا سے کوئی آ کے صحیح نہیں کرے گا، یہ ہم نے خود کرنا ہے. تو ابھی ہمیں موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سسٹم کے لیے جو بھی قربانی دینی ہو، جو بھی دڑا بندی ہوتی ہے، ان دڑ بندی والوں کو ابھی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں گے، اور یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں، اور اس کو ہم لے کے کرتے رہیں گے.